اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔ 11 جون 2025 پوسٹ بجٹ جو ہے، آپ بجٹ کے بعد کی جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی ویڈیو ہے۔ بہت سے ساتھیوں کے کچھ سوالات، کچھ خدشات، کچھ غلط فہمیاں، کچھ شرارتیں، ان سب کا جواب دینا جو ہے وہ بہت ضروری تھا۔ صبح سے کالیں بھی سینکڑوں کی بجائے ہزاروں میں آ رہی ہیں اور وہ پاسبل نہیں تھا۔ ایک تو سب سے پہلے جتنے بھی ڈپرائیوڈ محروم ملازمین ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ جو 10 فروری کے پروٹیسٹ کے اندر جنہوں نے شرکت کی، اور اکارڈنگلی کل کا جو ہمارا احتجاج تھا 45 ڈگری ٹیمپریچر تھا، اور جو عملی طور پہ ساتھی وہاں پہ موجود رہے، خاص طور پہ صوبوں سے آئے ہوئے ہمارے ساتھی، تمام صوبائی قائدین، فردن نام لوں گا، جس کا رہ گیا بہت زیادتی ہو جائے گی۔ جتنے قائدین تھے آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے آپ کے حقوق کی لڑائی لڑی، آپ تک کمیونیکیٹ کیا۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، یہ تمام جو احتجاج کے اندر کل ساتھی شامل تھے، یہ محروم ملازمین میں سے ہیں۔ یہ آپ پہلی چیز تو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ محروم ملازمین وہ جو گزشتہ 10-12 سالوں سے جو ہمارا ایک اشرافیہ کہہ لیں یا طاقتور ہمارے ملازمین کہہ لیں، آفیسز ملازم نہیں، کہ جنہوں نے ود دی پیسج آف ٹائم بینیفٹ لیتے ہوئے 100% سے لے کے 300% تک گئے، جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں آپ ملازمین، میکسیمم ساتھی جو ہے وہ مجھے فالو کر رہے ہیں جو ڈپرائیوڈ ہیں۔ آپ کی آواز آج تک کسی نے نہیں اٹھائی۔ پہلے 25% ہم نے حاصل کیا، 15%، اور آج کا یہ 30% جو ہے لاسٹ، یہ 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ٹوٹل ملا کے جو ہے وہ 70%۔ 40% جو ہے اس کا اوورآل آپ بات کریں تو تقریباً یہ ہمارا رہ گیا، اللہ بھلا کرے، 100% تک جانا ہے، ریٹن ایگریمنٹ میں تھا۔ جو ہم نے احتجاج کیا اس میں بہت سی چیزیں تھیں مزید، جس میں بات کی جائے بالخصوص پینشن اصلاحات کی۔ جو چیزیں ہو گئی ہیں پہلے میں اس کا بتا دیتا ہوں کہ ٹیکس ریبیٹ اس کی اہمیت کا اندازہ صرف اسی ملازم کو ہے، وفاق کے ہوں یا یونیورسٹیز کے پروونسز میں، جن کی ٹیکس کی کٹوتی ہوئی 25%۔ سیکنڈلی، جو ٹیکس سلیب تھے الحمدللہ ہم نے وہ کم کروائے ایز پر ایگریمنٹ۔ 6% تنخواہوں میں اضافہ تھا، اس کو 10% تک لے کے گئے۔ پینشن کے اندر 7% اضافہ کیا گیا ہے۔ میں یہاں پہ ایک چیز بڑی کلیئر کر دوں اپنے محترم پینشنرز کے لیے، کہ بہت سے پینشنرز کے لیڈران جو ہیں انہوں نے پوسٹریں لگائی ہوئی تھی کہ مہنگائی کی تناسب سے، تو بہت سے ساتھیوں کو نہیں پتا کہ کرنٹ انفلیشن ریٹ جو ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے، وہ 4 سے 6% پہ۔ ہم نے مطالبہ جو ہے اپنا تنخواہوں کے ساتھ ساتھ رکھا تھا 50% کا، بٹ ڈیفینیٹلی جب بھی گورنمنٹ کو ریلیف دینے کے لیے جاتی ہے تو وہ اپنا کوشن دیکھتی ہے، اور جو تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے تھا تو 7% اس میں پینشن تھی اور 6% تنخواہیں تھیں۔ یہ ان کے لیے تھی جو آلریڈی 100% سے اس تک لے کے جا رہے ہیں، اور ہماری لڑائی قطعاً نہیں ہے ان ملازمین بھائیوں کے ساتھ۔ بہت سے جو چھلانگے لگا رہے ہیں نا اس کے حوالے سے، ان کے لیے صرف اتنا سا میسیج ہے کہ جب آپ 100% جو ہے تنخواہوں میں اضافہ لے رہے تھے، خواہ وہ ہیلتھ الاؤنس کے نام پہ ہو، پریزیڈنسی الاؤنس کے نام پہ ہو، پرفارمنس الاؤنس کے نام پہ ہو، رسک الاؤنس کے نام پہ ہو،
جوڈیشری والے جوڈیشری کے نام کے اوپر لے رہے تھے، ایف آئی اے والے انویسٹیگیشن کے نام کے اوپر لے رہے تھے، تو تب یہ محروم ملازم جن کو ابھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا ہے، یہ صرف اپنی اسی تنخواہ میں گزارا کر رہے تھے۔ آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس سے؟ ہاں، جب ہم برابر ہو جائیں گے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے، آئی ایم ویری مچ کلیئر کہ ہمارا جو ایگزیکٹو الاؤنس نہیں لے رہے ایف بی آر کے ہمارے بھائی ہیں، آپ ان ڈپرائیوڈ امپلائیز سے پیچھے چلے گئے ہیں، کیونکہ آپ کا الاؤنس فریز، آپ کہتے ہیں جی ہمارا تو فریز ہے، مگر فریز کی حالت میں بھی تو آپ نے 10 سال جو ہے اس کو انجوائے کیا نا۔ یہ جن ملازمین کو لے کے دیا ہے یہ محروم تھے۔ پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس والوں کا الاؤنس بھی فریز ہے۔ آپ کس سے بھی ہماری زیادہ تنخواہیں ہو گئی ہیں ان محروم ملازمین کی جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ تو تھوڑا سا صبر کر لیں، 10 سال تو ان بیچاروں نے بھی ویٹ کیا، آپ کے پیٹ میں درد کیوں اٹھ رہا ہے؟ گزشتہ سال جب 30 سے 35% تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا، نو ڈاؤٹ کہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز بنیادی تنخواہ میں ضم ہوتے ہیں، تو وہ 30% اضافہ نو ڈاؤٹ کہ ایک اچھا اضافہ تھا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ انصاف پہ مبنی بجٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ 25% اگر اضافہ ہوا تھا تو جو 300% اضافی تنخواہ لے رہا تھا وہ فائدہ اس کو بھی ملا، جو 150% اضافی تنخواہ لے رہا تھا وہ فائدہ اس کو بھی ملا، اور وہی جو محروم ملازم تھا اس کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ تھا۔ اصولی طور پہ اگر میں بات کروں تو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس، جب تک یہ تفریق ختم نہیں ہو جاتی ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس بڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ مگر ہم نے پھر بھی آپ کی بات کی کہ ڈسپیرٹی کو بھی گریجولی جو ہے کم کیا جائے، مگر تمام ملازمین کو ساتھ لے کے چلا جائے۔ جو ڈبل تنخواہیں لے رہے ہیں اس میں سے کتنے لوگ احتجاج میں آئے ہیں؟ ایک چیز۔ دوسری چیز جس کی سب سے زیادہ کالز مجھے ریسیو ہوئی، جو محروم ملازم ہیں مگر 17 سے اوپر کے، چلیں آپ کو پتہ تو لگا کہ بھائی جدوجہد کیسے کی جاتی ہے، لڑائی کیسے کی جاتی ہے، کوئی آپ کے لیے کیسے لڑ رہا ہے۔ ہماری ٹیچرز کمیونٹی تو احتجاج میں آتے رہی، پروفیسرز تو آتے رہے، اٹیچ ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس میں سے کتنے لوگ احتجاجوں میں آتے رہے۔ آج آپ کو بھی محرومی اور مظلومیت نظر آ گئی۔ بٹ ون تھنگ از کلیئر کہ جو محروم ملازم ہے کسی بھی اسکیل کے اندر ہے یہ اس کو بینیفٹ ملے گا۔ آج جو باقی چیزوں پہ تو میں آتا ہوں، منیمم ویجز کے حوالے سے منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ فارمل اور انفارمل سیکٹر ہے، بٹ اس فارمل سیکٹر کے اندر کچھ ڈیلی ویجز پہ، کچھ کانٹریکٹ پہ، کچھ ایڈ ہاک پہ کام کر رہے ہیں، ورک چارج کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کیس ہم ٹیک اپ کریں گے اس بجٹ سیشن کے اندر۔ ہماری پوری کوشش ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم نے ڈسپیرٹی کے لیے پچھلے سال بھی کوشش کی، نہیں ملا، ایک اچھا اضافہ ملا، ساروں نے خوشی سے قبول کر لیا، مگر ڈسپیرٹی نہیں، زیادہ شور تو اس چیز کا اٹھنا چاہیے تھا کہ تنخواہوں میں تفریق کیوں نہیں ختم ہوئی، بٹ آپ کو بینیفٹ ملا تو آپ خاموش ہو گئے۔ ہم پینشن کہ اس کو کم از کم جو ہے 10% تک لے کے جایا جائے جس طرح سے تنخواہ ہے، اور ورک چارج کے جو ہمارے سرکاری ملازم ہیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیں، ان کی جو منیمم ویج ہے 37,000، اسی کو بیس لائن کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے اوپر 10% اضافہ کیا جائے۔ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کی بات کر رہے ہیں ساتھی، جو مل گیا ہے وہ تو یاد نہیں ہے، جو نہیں ملا ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس کے اوپر لازمی بات کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو فزیکل سپیس جتنی سپیس تھی، ہاں یہ بالکل یہ بات ہے کہ کسی نے 600 گنا زیادہ لے لی یا 700 گنا زیادہ لے لی، 2 لوگوں نے لی، 2 کروڑ، 4 کروڑ، 6 کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ ہو جائے گا میکسیمم ایک سال کا، اس سے زیادہ قطن نہیں ہو سکتا، 2 کروڑ سے اوپر نہیں جاتا 2 بندوں کا۔ جو ان کو ملا وہ غلط ملا، بٹ اس کا فائنینشیل امپیکٹ یہاں پہ تو ہم لاکھوں کے اندر ہیں، مگر کیا احتجاج کے اندر ہم لاکھوں میں آتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ خواہ میں فیڈرل سیکریٹریٹ میں ہوں یا وفاق کی یونینز کے ساتھی ہوں، ہم پیٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں،
کل 45 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر جو تھے، جو چند ہزار لوگ تھے، خدا کی قسم ان کو بھی اور ان کی ماؤں کو بھی سلام ہے کہ آپ جمع مردی سے ڈٹے رہے، اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی آپ نے ریلیف لے کے دیا۔ تمام ملازمین کے لیے میسیج ہے، اس کو شیئر بھی کریں، تقریباً 2500 بندہ اس ٹائم لائیو دیکھ رہا ہے۔ جو بکواس کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ملا یا کچھ ایسا ہے یا ویسا ہے، وفاق کے 14 لاکھ ملازمین میں سے 2.5 لاکھ ملازم ہیں، 12.5 لاکھ جو ملازم ہے، 12 لاکھ سے اوپر، وہ آلریڈی 100% سے زیادہ لے رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ جو 100% سے زیادہ 12 لاکھ ملازم لے رہا ہے، اس کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اچھا کیوں لگے گا؟ سب سے پہلے جو نیگیٹیوٹی یا مایوسی پھیلاتا ہے، اس سے یہ پوچھیں کہ تمہارا ادارہ کون سا ہے، تمہارا ڈیزگنیشن کون سا ہے، اپنی سیلری سلپ دکھاؤ۔ اور یہاں پہ کچھ یونینز کے بھی ساتھی ہیں جو چیمپئن اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کا کام ہی ایک ہے، بجٹ کو مسترد کر دیا، اس چیز کو مسترد کر دیا۔ جب 25% ملا تھا انہوں نے تب بھی مسترد کیا تھا۔ حاجی ارشاد صاحب، بوٹا صاحب، آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو عارضی الاؤنس ہے، یہ تو 6 مہینے تک رہے گا۔ آج 4 سال ہو گئے ہیں وہ چل رہا ہے اور 70% تک پہنچ گیا ہے۔ یہ عارضی الاؤنس آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ جو وزارت خزانہ کے اندر آتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ مانگتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں آپ لوگ۔ خیر، فرق نہیں پڑتا، ان کو شٹ اپ کال آپ ملازمین نے دینی ہے۔ یہ آپ کے اتحاد سے ہوا ہے، جو چیزیں ملی ہیں۔ نہ ملتا تو پھر کیا کرنا تھا؟ تب بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ آہو بکا کرنی تھی۔ بٹ ایٹ لیسٹ مجھے چھوڑیں، جو آپ کے قائدین تھے جنہوں نے اتنی ایفرٹس کی ہیں، صوبوں سے ہوں، وفاق سے ہوں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ 14 لاکھ بینیفیشری اگر فنڈنگ کی بات بھی کی تھی تو محض 2 لاکھ روپے کی جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہے ہمارے پاس۔ نہ ہم فنڈنگ کی طرف، نہ ہم عملی طور پہ گراؤنڈ کی طرف، مگر مطالبات کی فہرست اتنی لمبی۔ کچھ مخلص ساتھی ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی یا کچھ ہے، بٹ 10 بندوں کے مطالبے کے ساتھ لنک ہوتے ہیں 10,000 بندے پیچھے۔ اگر میں ریگولرائزیشن کی بات کروں یا کسی اور چیز کی بات کروں، کسی اپ گریڈیشن کی بات کریں، تو مقدمہ کسی بھی چیز کا ہے۔ ہم تمام اداروں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن کی اگر بات کی جائے، وہ اپنے ادارے کے ملازم تو نکلے نا، آپ باقی رحمان باجوہ یا کسی اور سے امید رکھیں گے کوئی نکلے گا؟ نیور۔ یہ تنخواہوں میں اضافہ جن کا ہونا تھا، ہر بندے کا ہونا تھا، وہ اپنے اضافے کے لیے، اپنی تنخواہوں کے لیے نہیں نکل رہے۔ کیا وہ کسی دوسرے کے ادارے کے لیے، آپ کے ادارے کے لیے نکلیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جدوجہد کرنی ہے۔ آل گورنمنٹ امپلائیز آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ خواہ گلگت کے اندر ہے، ٹیچرز کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، 28 کی 28 یونینز کھڑی ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیچرز کو اپگریڈیشن چاہیے، وہ گھروں میں بیٹھے، دوسری یونینز ان کی آ کے لڑائی لڑیں۔ ریگولرائزیشن کے حوالے سے کچھ ساتھیوں کو نکالا گیا ہے۔ رول 17A پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج آلریڈی کمیٹی بنی ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم، اور ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے ہی کروانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کل بہت سے احتجاج ہوئے، کچھ احتجاج گھروں میں بیویوں کے سامنے بیٹھ کے ہوئے کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں، کچھ احتجاج صوبوں سے وفاق میں بلایا گیا، پریس کلب میں درختوں کے نیچے بیٹھ کے ڈی چوک تک ہوئے، آ جاتے پارلیمنٹ ہاؤس تک۔ ایک تقسیم کا میسج جو ہے کچھ لوگوں کی ایک عادت ہے، انہوں نے دینا ہے، مگر سوری ٹو سے آپ لوگوں کی دکانیں بند ہو چکی ہیں کہ کوئی بک گیا، کوئی کچھ 2 کروڑ 4 کروڑ 6 کروڑ۔ میری تو اپنی تنخواہ جو ہے، میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، اپنے اکاؤنٹ میں فنڈنگ منگاتا ہوں، میں اس کا آنسریبل ہوں۔ ہم تو لونز کے اوپر چل رہے ہیں اس ٹائم۔ جو تنخواہ تھی پچھلے، میں سیلری سلپس میں انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں کہ قرضے لے کے ہم نے اس کے اوپر لگائے ہیں۔
بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جیب سے لگا رہا ہوں اور بینیفٹ جس نے لینا ہے وہ گھروں میں بیٹھے اور فنڈنگ بھی کریں. نہیں, تنقید تو حق ہے, فرض سمجھا جاتا ہے تنقید کا. تو تنقید سے حوصلہ بڑھتا ہے. تنقید کرنے والوں کا شکریہ. آپ اسی طرح بکواس کرتے رہیں, میدان انشاءاللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ تنقید کرنے والوں کی وجہ سے رحمان باجوہ میدان چھوڑ جائے گا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیپن. میں اور جوش جذبے کے ساتھ آتا ہوں, اور آپ ملازمین سے انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ ہے, ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس لنکڈ تھا, اور ڈیفینیٹلی یہ پھر 14 لاکھ اور سارے اوورآل چلنا تھا. جو محروم ملازم ہیں آپ اپنی سیلریز میں دیکھیں کہ کتنا اضافہ ہو رہا ہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کن ریٹس کے اوپر ہے. میں کلیئر کر دوں, جو میکسیمم ریٹ جس کے اوپر فریز ہے ایگزیکٹو الاؤنس یا کچھ 30/6/2022 پہ ہے. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس انہی میکسیمم ریٹس جس کے اوپر کسی نے لیا ہوا ہے ایگزیکٹو الاؤنس ہے یا کچھ ہے 30/6/2022 پہ ہے. جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہے دس از آن رننگ بیسک پہ, اور یہ جو ڈی آر اے 30/6/2022 پہ ہے اس کو 100% پہ لے کے جانا ہے ایگریمنٹ پہ, اور اس کے بعد 150% تک لے کے جائیں گے. اور جب تک یہ سپریم کورٹ کے برابر 300% تک نہیں جاتا, نہ میں آرام سے بیٹھوں گا, نہ یہ جو ڈبل تنخواہیں لے رہے ہیں ان کو, اور یہ جو غیر منصفانہ تقسیم کر رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے. مگر آپ کے لیے ایک میسیج ہے, اتفاق اتحاد رکھیں. لیڈرشپ کو کچھ نہیں دے سکتے تو حوصلہ دیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. نہ پہلے مایوس کیے نہ آئندہ. ہائرنگ کے حوالے سے لوگ بات کر رہے ہیں, دیٹس اے سیپریٹ ایشو, اس کا کوئی لنک نہیں ہے بجٹ کے ساتھ. ہمارے مطالبات میں ہے, ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے, وہ ہر صورت میں ہونی ہے. اس کے بعد جو ہمارا خاص طور پہ لیو انکیشمنٹ پنجاب کا ایشو, پینشن اصلاحات 6 مہینے کا ٹائم ہے. تمام ساتھیوں کے لیے میسیج ہے کہ ہماری نیکسٹ میٹنگ ہے ان ریٹن. گورنمنٹ ڈیفینیٹلی پینشن کے اوپر اگر کٹ لگا رہی ہے تو سیونگز کر رہی ہے. ہم اپنی بھی ورکنگ کر رہے ہیں, پرپوزلز دیں کہ ہم کیا پرپوزلز لے کے جائیں کہ یہ سارا برڈن سرکاری ملازموں سے نہ اٹھایا جائے جو پیسے یہ بچا رہے ہیں. اس کو کہاں سے ہم پورا کر سکتے ہیں کہ اس کو سپریڈ کیا جائے پورے پاکستان کی عوام کے اوپر. یہ سرکاری ملازم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ساری عمر بھر کی جمع پونجی ایٹ دی ٹائم آف ایگریمنٹ جب ہم آئے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور تھی اور اس کے بعد نکال دیا جائے اور چیزیں یہ دے دی جائیں. ایسا کچھ نہیں ہوگا. جو لوگ آئے دھرنے کے اندر, آپ کو آپ کی ماں کو سلام ہے, خدا کی قسم آپ ڈٹے رہے. اور ان منافقین, خیر ان کی بات کیا کرنی ہے, آپ نے حکومت کو بھی پیغام دیا کہ آپ اکٹھے ہیں. دکانداروں کی دکانیں بند ہو چکی. یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کو جاتا ہے جنہوں نے فروری میں محنت کی. اور ابھی, اور میں اس میسیج کے ذریعے تمام صوبائی ملازمین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ صوبائی حکومتیں کوئی اس کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں. مقدمہ یہاں سے کیس بن گیا, پلی بن گئی, اعلان ہو چکا ہے, اور مجھے 100% یقین ہے کہ احتجاج کے بغیر ہوگا. صوبوں کے اندر نہیں ہوتا تو آپ نے اپنے صوبائی قائدین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. وفاق والی تمام مرات جو ہے ہم نے صوبوں کے اندر بھی لینی ہے, اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ بجٹ کے بغیر ہوگی. ہم وزراء کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں, یہ جہاں جہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے. تو ساتھی دعاؤں میں یاد رکھیں. آئی تھنک ساری چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے میں کلیئر کر چکا ہوں. میرے پاس وہ ریٹن نہیں تھی, ابھی ہم ساتھی بیٹھے تھے ہمارے گلگت کے, اللہ بھلا گجر صاحب آپ بھی لائیو ہیں, گجر صاحب کی میزبانی میں گلگت سے اگر بھائی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس دھرنے کے لیے آئے تھے. 16 گھنٹے کا سفر طے کر کے, تو ہمارا یہاں کا ملازم لوکل کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر ایک بندہ یہ آئے تو ہر ایک ملازم آ سکتا ہے. ہمارا مہدی بھائی بھی آیا گلگت سے,
یہ کہتا ہے اس کو بھی ایگزیکٹو الاؤنس چاہیے یہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ میں. عاشق خان صاحب لیبر یونٹی آف آئی ایس کو، ہمیشہ سے ہمارا میزبان انجم گجر، ذوالفقار صاحب، اور میرے بھائی میرے کزن بھی ایجوکیشن کی نمائندگی کرتے ہیں شفقت صاحب. فیڈرل کے بہت سے ساتھی کہیں گے کہ باجوہ صاحب اکیلے بیٹھے ہیں، صرف علاؤدین بھائی کی کال آئی تھی تو ہمیں بیٹھے تھے. فیڈرل کی انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم میٹنگ بلا رہے ہیں، ایک چیز کے اوپر نظر ہے، ساتھی تسلی رکھیں. کوئی سوال ہے تو میں آپ کا جو ہے جواب اس کے اوپر جو ہے دے سکتے ہیں کہ نہیں. صوبوں کے اندر انشاءاللہ میں پھر کلیئر کر رہا ہوں. خان سرور صاحب ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ٹیلی ویژنس کی خبریں تھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا ان خبروں پہ آپ نے دھیان نہیں دینا. وہ تو ایڈ ہاک بھی ضم کرا کے بیٹھے ہوئے تھے. جو گریڈ 1 سے 16 کی بات کر رہے ہیں، کوئی 1 سے 16 نہیں، جو محروم ملازم ہے جس کو 100% سے اوپر ایگزیکٹو الاؤنس یا کسی بھی نام سے الاؤنس نہیں مل رہا، ان تمام ملازمین کو یہ الاؤنس ملے گا. اور فیڈرل اور پروونسز کے اندر یہ ہر صورت کے اندر ہوگا. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. ڈی آر اے جہاں پہ تمام لوگوں کو ایگزیکٹو الاؤنس اور وہ ملا ہوا ہے 30/6/2022 کے اوپر ہے. پی ایم اسسٹنٹ پیکیج ہر صورت میں ہوگا. سر پروموشن میں جو فرق ہے، میرے خیال ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. تمام ساتھیوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ، تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے کہ جو آئے. اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی لیڈرشپ مخلص، ایماندار، نہ ڈرنے والی، نہ جھکنے والی، نہ بکنے والی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ عزت دی ہے. ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس یا ہم وہ لے لیتے یا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس تھا، سبجیکٹ ٹو فسکل سپیس تھا. ہمیں یہ آپشن دی گئی تھی، مگر یہ 30% جو ہے اس کا زیادہ بینیفٹ ہے. جو تگڑے ڈپارٹمنٹس والے تھے وہ وہاں پہ بھی جا سکتے تھے معاملات جو ہیں، اور اس کا بینیفٹ کم تھا. کنوینس میڈیکل الاؤنس انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر ہوگا. جو تنقید اور اس پہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے ساتھیوں سے ایک دفعہ پھر سے میسیج ہے کہ اس کو بولو کہ اپنی سیلری سلپ شیئر کرے. وہ ڈیفینیٹلی ڈبل تنخواہ لینے والے محکمے سے اس کا تعلق ہوگا. وفاق کے 14 لاکھ میں سے 12 لاکھ ملازمین ہمارے بھائی ہیں جو زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں. کچھ تو سرکاری ملازم نہیں ہوں گے بیچ میں جو ایک تقسیم مایوسی پھیلانا چاہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں واپس ہوں گی. ان کمیٹیز میں اگر فیصلہ کو پازیٹیو سائڈ پہ نہ گئی چیزیں جو ہے پینشن ریفارمز کے حوالے سے، تو ہم پھر نکلیں گے. ون تھنگ از ویری کلیئر، ہمیں یہ واپس چاہیے. آپ ساتھی بہتر پرپوزلز جو ہیں ان ریٹن وہ شیئر کریں. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کھانا لے کے ہمارے پاس آ رہے ہیں ہمارے یار پتہ کریں راجہ طاہر صاحب، ہمارے مرکزی صدر بھی ہیں. ہم نے تو ان کو دعوت دی تھی، انہوں نے کہا جی کھانا میں لے کے آ رہا ہوں، آپ بیٹھیں. تو راجہ طاہر صاحب آتے ہیں تو پھر ہم کھانے کی پکچرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اگلی پوسٹ اس کے بعد میں ڈال رہا ہوں جو 2200 لوگ دیکھ رہے ہیں. بالکل جس نے فنڈنگ کی ہے وہ بھی شیئر کرے، اور جو احتجاج کے اندر آیا ہوا تھا وہ بھی اپنی پکچرز کو جو ہے وہ شیئر کرے. بہت شکریہ.